بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ قازقستان نے باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہم میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں قازقستان کے صدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے میڈیا سے کہا کہ قازقستان باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہم میں شامل ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے قازقستان کو ایک شاندار ملک اور باصلاحیت قیادت رکھنے والی قوم قرار دیا اور کہا کہ معاہدہ ابراہم میں قازقستان کی شمولیت دنیا میں امن، تعاون اور خوشحالی کے فروغ کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک بھی جلد معاہدہ ابراہم میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ اس معاہدے کے تحت اسرائیل 4 مسلم ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش، سوڈان شامل تھے، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ بھی ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ جرمنی میں ایک نرس کو 10 مریضوں کو مارنے اور 27 دیگر کو مارنے کی کوشش کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ نرس نے اپنے زیادہ تر معمر مریضوں کو پین کلر یا سکون آور ادویات کے انجیکشن اس لیے لگائے تاکہ رات کی شفٹوں میں اپنے کام کا وہ بوجھ کم کر سکے۔ اس نرس کے کیریئر کے دوران دیگر مشکوک اموات کے معاملات بھی زیر تفتیش ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم ان مریضوں سے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتا تھا جنہیں زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی تھی اور اسے زندگی اور موت کا مالک بننے کا شوق تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ مریضوں کو زیادہ مقدار میں سکون آور ادویات دیتا تھا تاکہ رات کے اوقات میں اس پر کام کا بوجھ کم رہے۔ اس میل نرس کو 2024 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ایران نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ OIC کو نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج تشکیل دینی چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کو صرف فلسطینیوں کے تحفظ اور مدد کے لیے اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اسرائیلی تسلط مزید مضبوط ہو۔ ایران کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے دوران جس طرح ایران کا ساتھ دیا، کوئی ایرانی اسے بھلا نہیں سکتا۔ پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اثاثے کی مانند ہے۔ پاکستان اور ایران مشترکہ چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں جس کا مقابلہ اکیلے نہیں مل کر کیا جا سکتا ہے۔ ٹیسلا کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ایلان مسک $1 ٹریلین یعنی 760 ارب پاؤنڈ معاوضہ لینے والے دنیا کے پہلے CEO بن گئے، جس کی ان کے شیئر ہولڈر نے منظوری دی۔ کمپنی کے سالانہ جنرل اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں 75% حصص داروں نے اس غیر معمولی معاوضے کی حمایت کی۔ یہ معاوضہ ایلان مسک کو اگلے 10 سالوں میں ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو میں نمایاں اضافہ کرنے کی صورت میں دیا جائے گا۔ اگر وہ مقررہ اہداف حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں سینکڑوں ملین نئے شیئرز ملیں گے، جن کی مالیت تقریباً $1 ٹریلین تک پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ دوستو اس ریکارڈ توڑ معاہدے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن ٹیسلا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر پیکج مسترد کیا گیا تو ایلان مسک کمپنی چھوڑ سکتے ہیں اور ٹیسلا ان کے بغیر کام نہیں چلا سکتی۔ فیصلے کے اعلان کے بعد ایلان مسک نے ٹیکساس کے شہر آسٹن میں منعقدہ اجلاس کے سٹیج پر آ کر رقص کیا اور شرکاء نے ان کے حق میں نعرے لگائے۔ ایلان مسک کے اہداف میں شامل ہے کہ ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو کو موجودہ $1.4 ٹریلین سے بڑھا کر $8.5 ٹریلین تک لے جایا جائے۔ یہ زمین کا دوستو سب سے خاموش خطہ ہے، مگر اس کی خاموشی کے نیچے طاقت کی ایک گونج سنائی دیتی ہے۔
گرین لینڈ جس کی برف صدیوں سے سورج کی روشنی میں چمکتی رہی، آج دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے سفید سونا بن چکی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں برف کے نیچے چھپے خزانے نے انسانی تاریخ کی سب سے خاموش مگر خطرناک جنگ کو جنم دیا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو بندوقوں سے نہیں بلکہ سرمایہ، سائنس اور سیاست سے لڑی جا رہی ہے۔ گرین لینڈ صرف ایک جزیرہ نہیں بلکہ دنیا کی جیو پولیٹیکل شطرنج کا مرکز بن چکا ہے۔ جیسے جیسے برف پگھل رہی ہے، نئے سمندری راستے سامنے آ رہے ہیں جو ایشیا اور یورپ کے درمیان فاصلے گھٹا رہے ہیں۔ یہی وہ راستے ہیں جہاں امریکہ، چائنا، روس اور یورپ اپنی موجودگی کو دوستوں مستحکم کر رہے ہیں تاکہ آنے والی صدیوں میں نارتھ پول پر ان کا جھنڈا لہرا سکے۔ برف کے نیچے چھپے ریئر ارتھ منرلز، یورینیم، تیل اور قدرتی گیس نے گرین لینڈ کو نئی دنیا کا خزانہ بنا دیا ہے۔ چائنا نے یہاں کی مائننگ میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے، جبکہ امریکہ 2019 میں ایک تاریخی پیشکش کر چکا ہے۔ گرین لینڈ خریدنے کی یہ پیشکش صرف ایک جزیرے کے لیے نہیں تھی بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے کی خواہش کا اعلان تھی۔ روس جو پہلے ہی پانیوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے، خاموشی سے وہاں اپنے آئس بریکر بحری جہازوں کے ذریعے برف کے راستوں پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دنیا گرین لینڈ کو معاشی موقع کہتی ہے، مگر ماہرین ماحولیات اسے زمین کے مستقبل کے لیے تباہ کن الارم سمجھتے ہیں۔ برف کے تیزی سے پگھلنے سے جہاں معدنیات تک رسائی ممکن ہو رہی ہے، وہیں عالمی موسم کا دوستوں توازن خطرے میں ہے۔ اگر یہی رفتار رہی تو 21,000 تک سمندری سطح کئی فٹ بلند ہو سکتی ہے اور دنیا کے ساحلی شہر نقشے سے ہی مٹ سکتے ہیں۔ گرین لینڈ کی برف صدیوں سے دوستوں انسان کی فطرت کی خاموش گواہ رہی ہے، کبھی محبت، کبھی لالچ، کبھی طاقت۔ آج یہ گواہی پھر دہرائی جا رہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اب برف پگھل رہی ہے اور اس کے ساتھ انسان کی ضمیر کی ٹھنڈک بھی۔ اگر دنیا نے اس دوڑ کو نہ روکا تو شاید آنے والے زمانے میں تاریخ یہ لکھے کہ انسان نے زمین کا آخری خزانہ برف تو پا لیا مگر اپنی زمین کھو دی۔ چائنا نے امریکہ کی زرعی مصنوعات کی محدود خریداری شروع کر دی ہے۔ امریکی کسانوں کے لیے سب سے بڑی منڈی چائنا نے اپنے وسیع زرعی اجناس کی طلب کو تجارتی جنگ میں ایک طاقتور سودے بازی کے ہتھیار میں بدل دیا، جس کے تحت اس نے جوابی محصولات کے کئی دور کے بعد امریکہ سے گندم اور سویا بین خریدنے سے گریز کرتے ہوئے دیگر ذرائع سے خریداری کی۔ چائنا 2025 کے آخری 2 مہینوں میں کم از کم 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن امریکی سویا بین خریدے گا اور آئندہ 3 سالوں میں ہر سال کم از کم 2 کروڑ 50 لاکھ ٹن خریداری کرے گا۔ پاکستان نے بھارتی گودی بدبودار میڈیا کی جانب سے پاکستان مخالف جھوٹے اور من گھڑت دعووں کا پول کھول دیا۔ بھارتی میڈیا نے اپنی گمراہ کن رپورٹس میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے غزہ امن مشن میں تعیناتی کے بدلے اسرائیل سے مالی تقاضا کیا ہے۔ انڈیا کے بدبودار میڈیا فرسٹ پوسٹ نے الزام عائد کیا کہ امریکی حمایت یافتہ غزہ امن مشن میں پاک فوج نے اسرائیل سے $10,000 فی فوجی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ نیوز 18 نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پاکستان، موساد اور CIA کے درمیان مبینہ خفیہ ملاقاتوں کا دعویٰ کر دیا۔ بھارتی بدبودار میڈیا کی جانب سے دوستوں اس نوعیت کی منفی پروپیگنڈا مہمات کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ بھارت مسلسل پاکستان کے سفارتی عسکری تشخص کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی کہانیاں گڑھنے میں مصروف رہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم پر لین دین کر کے مکا کے چکر میں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی سیاست کا سوال ہے۔ پی پی کو اس پیکج کو مکمل طور پر مسترد کرنا چاہیے۔ بلاول کے نانا اور والدہ کی جمہوریت کے لیے بہت خدمات ہیں۔ 73 کا آئین بھٹو صاحب کا بڑا تحفہ تھا۔
پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مکا کے چکر میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ کے پی ہاؤس پر پولیس کا چھاپا نفرت بڑھانے کے مترادف ہے۔ آئینی تحفظ والی جگہوں پر ایسی کارروائیاں فیڈریشن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں ایسے رویے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے خیبر پختونخوا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے۔ صوبے میں تخریب کاری بد امنی، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو عمران خان کی رہائی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی زمین اور قوم سے عشق ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ عشق ریاست والے، جن کو ریاست اور ریاستی اداروں سے عشق ہوتا ہے۔ ایمل ولی خان کا کہنا تھا کہ اب ایک نئی نسل آ چکی ہے، ان کو عمران خان سے عشق ہے، ان کو نہ تو قوم کی پرواہ ہے اور نہ ہی ملک کی۔ پنجاب میں کالعدم ٹی ایل پی کے 177 مدارس اور 330 مساجد کو مرحلہ وار تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے صوبائی حکومت اور تنظیم کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اب تمام مدارس ملکی قوانین کی ہر ممکن پاسداری کریں گے، مدرسے اپنے دائرہ کار میں حب الوطنی کے فروغ دیں گے اور اپنے طلباء اور طالبات کو قانون کی پاسداری کا درس دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ میں زبردست لیڈرشپ فراہم کی۔ اب پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بھارت کے حملے کے بعد جس طرح پاکستان نے جواب دیا، اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور پوری مسلح افواج کو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا اب پاکستان کو ایک تبدیل رویے کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست لیڈرشپ فراہم کیا، پوری دنیا پاکستان کی بات بھی سن رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حد تک عزت کے قوانین بنا دیے گئے ہیں، اب کسی کی پگڑی نہیں اچھلے گی اور نہ ہی کوئی اچھال سکے گا، نہ سوشل میڈیا میں نہ ویسے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔